السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حافظ عبداللہ قرآن آفیشیل۔ آج میں سبق نمبر 15 کو تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں گا۔ سبق نمبر 15 میں آپ کو میم ساکن کے قاعدے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سبق نمبر 15 کا نام میم ساکن کے قواعد ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ میم ساکن کے اور نون ساکن کے 4 ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتا دیے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے۔ دوسری میم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ایک میم وہ جو ساکن ہے جس پر جزم ہے، اور ایک میم اس کے بعد جو ہے۔ اس کی اگزامپل میں جب میں آپ کو پڑھاؤں گا سبق پھر بتا دوں گا ادغام شفوی کب ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کے لیے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی گناہ کریں گے، گناہ کریں گے۔ اس کا خاص خیال رکھا کریں۔ اب میں نے آپ کو اظہار بتایا سب سے پہلے، تو اس میں گناہ نہیں کریں گے۔ اخفاء بتایا، اس میں گناہ کریں گے۔ اور یہ ادغام بتایا، اس میں بھی گناہ کریں گے، لیکن اس میں شرط ہے، را اور لام میں گناہ نہیں کریں گے، باقی پھر جو 4 بچتے ہیں ان میں گناہ کریں گے۔ اور اقلاب میں بھی گناہ کریں گے، لیکن اس میں بھی شرط ہے، کیسے گناہ کریں گے؟ نون ساکن کو تنوین اور نون ساکن اور تنوین دونوں کو، اگر نون ساکن ہے تو نون ساکن کو، اور اگر تنوین ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی پھر گناہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہی ادغام شفوی ہے تو اس میں بھی گناہ کریں گے۔ اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، تو ادغام اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گناہ کریں گے، اس میں بھی گناہ کریں گے۔ اور اخفاء جو نون ساکن کا قاعدہ ہے اس میں بھی گناہ کریں گے۔ اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر با اخفاء شفوی میں آ گیا اور میم ادغام شفوی میں آ گیا تو اب یہ 2 لفظ تو نہیں نہ آئیں گے، کیونکہ ان کے قاعدے تو علیحدہ بن گئے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ جو بھی رہ گیا وہ اظہار شفوی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی، اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ دوبارہ ریوائز کرواتا ہوں کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی گناہ کریں گے۔ اخفاء شفوی میں نے آپ کو بتایا کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گناہ کریں گے۔ اور اظہار شفوی میں آپ کو میں نے بتایا کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ سبق پڑھاتا ہوں اس کا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم میم زواں پیش مز، انتم مز، لام زیر لی، انتم مزلی، میم واو پیش مو، انتم مظلمو، نون زبر نہ، انتم مظلمون۔ اب دیکھیے، یہ ہے ادغام شفوی کا قاعدہ۔ ایک میم ہے میم ساکن، اس کے بعد دوسری میم آ گئی، تو یہی تو وہ ادغام شفوی کے قاعدے میں کہہ رہا تھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ادغام شفوی والے قاعدے کی، کہ کب ادغام شفوی ہوگا؟ جب میم سیکنڈ کے بعد دوسری میم آ جائے۔ تو یہ اس کی اگزامپل میں، اس کی مثال میں یہ لفظ ہے۔ آگے حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم تارا۔ اب ادھر کون سا قاعدہ لگا ہے؟ میم ساکن کے بعد تا آ گئی تو ادھر اظہار شفوی، کیونکہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی، تو یہ با اور میم کے علاوہ ہی تو ہے، اس لیے ادھر اظہار شفوی کا قاعدہ، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم، با زیر بھی، کن تم بھی، ہا کھڑی زیر ہی،
کنتم بیہی. اب ادھر آیا با، کیا با، تو با اخفاء شفوی میں آتا ہے، یعنی گناہ اس میں بھی کرنا. آگے ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. اب ادھر کیا آیا فا، تو ادھر بھی کون سا قاعدہ لگا؟ اظہار شفوی کا، کیونکہ ادھر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ گیا. واو زبر وا، لام زبر لا، والا، کاف میم پیش کم، والا کم، میم الف زبر ما، والا کم ما، کاف زبر کا، والا کم ما، کا سین با زبر سب، والا کم ما کسب، تا میم پیش تم، والا کم ما کسب تم. واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، ول ام، را پیش رو، ول امرو. ٹھیک ہے، تا حمزہ زبر تا. اب ادھر میں نے جھٹکا کیوں دیا آپ کو بڑے اچھی طریقے سے پتہ ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور حمزہ پر اگر جزم آ جائے تو اسے حمزہ ساکنہ کہتے ہیں. تو ادھر اسی وجہ سے میں نے جھٹکا دیا. تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، تا تی، ہا میم زیر ہم، تا تی ہم، با زیر بی، تا تی ہم بی، حمزہ کھڑا زبر آ، تا تی ہم بی آ، یا زبر یا، تأتیہم بآیہ، تا دو زیر تن، تأتیہم بآیۃ. حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر ضا، ام ضا. آج کے لیے صرف 2 لائنیں ہی میں پڑھاؤں گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ نے کوئی بھی سبق چھوڑا ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، اور اگر آپ کو کسی سبق کی، کسی قواعد کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں گا. آج کا سبق صرف اتنا ہی ہے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.